السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کافی دنوں سے آپ بریج کورس کے بارے میں لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ضروری اور اہم کورس ہے جو ہر طالب علم کو کرنا لازمی ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کے لیے کہہ دوں کہ اگر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، اگر حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی، وہ کون سا کام ہے جو انسان نہ کر سکے۔ دراصل آج کل بریج کورس کا نام سنتے ہی بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کوئی بلا نہیں ہے۔ بریج دراصل ایک پل کو کہتے ہیں۔ پل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے راستے کا کام کرتا ہے، اور ایسی جگہ جس کے درمیان خلا ہو یا کوئی ندی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو راستے کا جو ہم آسانی سے پار نہیں کر سکتے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیں پل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر کووڈ-19 جو سال گزر رہے ہیں، ہمارے لگاتار دوسرا سال ہے، تو یہاں یہ وبائی مرض کے پھیلاؤ کی وجہ سے گزشتہ تعلیمی سال طلبہ شخصی طور سے درس و تدریس میں شامل نہیں ہو سکے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ مدرسہ آ کر پڑھائی نہیں کر سکے، لیکن آن لائن، جس کو ہم فاصلاتی تعلیم کہتے ہیں، آن لائن تعلیم آپ کی جاری رہی۔ اللہ کا صد شکر ہے کہ ہم نے آن لائن تعلیم کے ذریعے اپنی قابلیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو تعلیمی سال مدارس کب شروع ہوں گے، اس بارے میں ابھی بھی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا، نہ ہی کوئی اندازاً کہا جا سکتا ہے۔ تو گزشتہ تعلیمی سال بھر آن لائن طریقہ تعلیم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ طلبہ تک پہنچنے کی حتی الامکان کوششیں کی گئی ہیں۔ گزشتہ تعلیمی سال میں طلبہ نے جو کچھ بھی پڑھا سیکھا، اس کا اعادہ سال سیکھنے والے نصاب کی پیشگی تیاری کی غرض سے اس بریج کورس کا نصاب تیار کیا گیا ہے۔ فرض کیجئے ابھی آپ تو الحمدللہ جماعت دہم سے تعلق رکھتے ہو، تو جماعت نہم میں آپ نے جو کچھ بھی سیکھا تھا، تو یہ جو بریج کورس ہے اس میں اسی کا اعادہ کیا جائے گا۔ بریج کورس میں دراصل آپ کو پرانی کتاب سے ہی حوالہ لیتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کچھ ہدایات دیکھ لیتے ہیں، کچھ یہاں پر آپ کو بریج کورس کے حوالے سے آپ کو وضاحت کرتی چلوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بریج کورس دراصل 45 دنوں کا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہو چکا ہے، جس میں مقررہ میعاد کے بعد لی جانے والی کل 3 جانچیں ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، آپ کے جانچ ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت سارے طلبہ ابھی بھی اس میں پیچھے ہیں، بریج کورس کے لیے ابھی وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پائے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں اب وہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے باتوں کو اور خود شامل ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسری بات بتاتی چلوں کہ یہ بریج کورس سابقہ جماعت کی درسیات یعنی درسی کتاب پر ہی مشتمل ہے۔ جو پچھلے سال آپ نے پڑھا تھا اسی کو یہاں پر دہراتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور پچھلے سال سے اس سال کو جوڑنے کے لیے یہ بریج کورس رکھا گیا ہے، یعنی پچھلے سال کا جو بھی نصاب تھا اسی کا اعادہ اس سال کیا جا رہا ہے، اسی لیے اسے ہم نے بریج یعنی کہ پل کا نام دیا ہے۔ یہ نصاب جماعت و مضمون کے لحاظ سے تیار کیا گیا ہے اور اسی پر یہ مربوط ہے، انہی اجزاء پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون اردو، ہم فی الحال اردو مضمون کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ مضمون اردو کے عملی خاکے کو عام طور پر جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں جماعت کے لحاظ سے قدرے رد بدل آئے ہیں، جیسے نحوم میں کچھ الگ ہے، دہم میں کچھ الگ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سابقہ جماعت کے اعتبار سے اگر ہم نحوم کا دیکھیں گے تو اس میں ہشتم کا آئے گا، ہم دہم کا دیکھیں گے تو اس میں نحوم جماعت کا نصاب ہمیں نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں الگ الگ یہاں پر حصے نظر آئیں گے۔ پہلا حصہ آموزی محاصل، صلاحیت، تصور، طالب علم حقیقت میں کیا سیکھے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو حصہ ہے، آؤ معلوم کریں، تصورات کی وضاحت، یعنی تصورات دیے جائیں گے اور آؤ معلوم کریں کے ذریعے ہم کو اس کی وضاحت کرنا ہوگا۔ اور تیسرا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا اہلیت پیدا کریں۔ اہلیت یعنی آپ کے اندر جو قابلیت ہے، الحمدللہ ہر بچے میں قابلیت ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو ہمیں باہر لے آنا ہے۔ طلباء میں مختلف عملی سرگرمیوں اور اس کے طریقے کا اضافی وسائل اور حوالوں کے ذریعے اہلیت پیدا کی جائے گی،
اور چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے آؤ مشق کریں، یعنی آپ کے اندر اہلیت ہے یہ آپ نے اجاگر کر لیا، تو یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ مشق کرنے کے بعد، جسے ہمیں مختلف مثالیں دینی ہوگی، تصورات کے انداز میں ہمیں بتانا ہوگا۔ اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، معاون چیزیں، جیسے کہ ویڈیو لنک ہے، QR کوڈ ہے وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں حصہ آؤ تخیلیاتی بنے، یعنی کہ ہم چیلنج کرنے والے بنے۔ ہم کو جو کچھ بھی دیا جائے گا ہم اپنے ذہانت کے اعتبار سے اس کا حل کریں گے، اس کا جواب نکالیں گے، عملی کام کریں گے، سرگرمی کریں گے، مشق کریں گے، اور ہم تخیل کی بنیاد پر اس سرگرمی کو مکمل کر کے بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ سال آن لائن جو کچھ بھی ہم نے تعلیم حاصل کی تھی، اسی تعلیم کو ہم آگے بڑھانے کے لیے یہ برج کورس کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو پختہ کر رہے ہیں، اور عملی طور پر ہم یہاں پر کام کر کے دکھائیں گے۔ اور آپ کو میں ہدایت دیتی چلوں کہ جہاں کہیں آپ کو کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے اساتذہ کی مدد لے سکتے ہو، آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہو، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا، کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا، جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکول میں ابھی ہمیں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا؟ اس کی وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تاکہ آپ گھر میں محفوظ رہ کر اپنی ہی تعلیم کو آگے بڑھا سکو۔ آپ کو میں ایک اچھی بات بتاتی چلوں کہ ایک اچھی کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دیکھیے گا، آپ کو یہاں ایک امیج دکھائی دے رہی ہے، ایک کتاب گھر بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ پڑھ کر کے نکل جائیں، یعنی اس گھر میں آنے سے پہلے، کتابوں کی دنیا میں آنے سے پہلے، کتاب گھر میں آنے سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی۔ دیکھیے گا، آپ امیج کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ ہیں، یعنی بالکل جنگلی، گنوار، بدتمیز قسم کے نظر آ رہے ہیں۔ نہ انہیں پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ رہنے سہنے کا طریقہ ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی طور طریقہ ہے۔ دیکھیے کس طرح سے یہ جنگلی گنوار نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کتاب گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو اسٹینڈرڈ، معیاری نظر آتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ واقعتاً قابل بن کر نکلے ہیں۔ تو کتاب انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، یہ بات ہمارے سمجھ آ گئی۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے برج کورس کا ہم پہلا دن دیکھتے ہیں۔ آئیں چلیے ہم سب سے پہلے دیکھیں، آؤ معلوم کریں۔ تو پیارے بچوں، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے گا یہاں پر، پیارے بچوں، آج ہماری سرگرمی کا پہلا دن ہے۔ میں آپ کو چند سرگرمیاں، چند دن، چند ایام ایک ساتھ بتانے والی ہوں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو سکے۔ کافی دن ہو چکے ہیں برج کورس کو شروع ہوئے، لیکن اور ویسے آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بتایا جا رہا ہے، بار بار تاکید بھی کی جا رہی ہے، تمام اساتذہ آپ کو بتا رہے ہیں ہر مضمون کے اعتبار سے، اور آپ بھی کوشش کر رہے ہو الحمدللہ۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نصاب سے کوئی سرگرمی نہیں لی، اور نہ ہی ایسی کوئی سرگرمی یہاں لیں گے جو آپ کو کسی بھی طرح دشوار معلوم ہو۔ ہم نے آپ کے لیے ایسی سرگرمی رکھی ہے جنہیں آپ انجام دیتے وقت نہ صرف بڑی آسانی سے اسے حل کرو گے، بلکہ خوشی بھی محسوس کرو گے۔ اور دیکھیے گا بچوں، جو کام آپ دلچسپی کے ساتھ کرو گے اسی میں آپ کو مزہ آئے گا، ورنہ وہ کام آپ کے لیے انتہائی مشکل ترین ثابت ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں چیلنجز قبول کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر جو ذہین انسان چھپا ہوا ہے وہ باہر آ سکے، لوگوں کو دکھا سکے ہم کیا ہیں۔ ہم کو اپنے آپ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے مقابلہ کریں گے تو ہم دنیا سے مقابلہ کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ تو آئیے ہم خود میں اہلیت پیدا کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، آسان سے مشکل کی طرف۔ میں آپ کو یہاں پر چند چیزیں بتاؤں گی، باقی آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے۔ آئے یہاں پر جیسے ایک سوال دیا گیا ہے، ایک بات بتائی گئی کہ ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ واحد الفاظ کی یہاں پر جمع لکھنا ہے آپ کو۔ جیسے یہاں پر دیا ہے قوم، ٹھیک ہے، قوم کی جمع، قوم تو واحد ہے، قوم کی جمع کیا ہوگی؟ اقوام، ٹھیک ہے۔ پھر ہے شعر، شعر کے لیے ہوگا اشعار۔ حکیم، حکمہ، وصف، اوصاف،
اسی طرح سے آپ کو آگے بڑھ کر دیکھتے چلے جانا ہے، یعنی جیسے کہ مکتب ہے، عمارات ہے، مصیبت ہے، خطرہ ہے، عادات ہے، مضمون وغیرہ۔ میں سبھی کے جوابات نہیں بتاؤں گی کیونکہ کچھ آپ کو بھی کرنا ہے، بس میں آپ کو اشارے دیتی آگے بڑھتی چلی جاؤں گی۔ اب اگلا سوال یا اگلی سرگرمی ہے آپ کے لیے، لغت کا استعمال کر کے الفاظ کے معنی لکھیے۔ لغت کا استعمال کرنے کی عادت بھی ہو جائے گی اور معنوں کا ذخیرہ بھی آپ کے پاس بڑھ جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر لغت کا استعمال کرنے کے لیے، معنی تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، تو آپ یہ جب حل کرو گے یہ لغت کے استعمال